اهدنا الصراط المستقيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. اس سے پہلے سورہ عصر کے اندر یہ بات آئی تھی کہ جس کے اندر 4 خوبیاں جمع ہوگی وہ شخص کامیاب ہوگا. اس صورت کے اندر یہ بات ہے کہ جس کے اندر یہ 3 برائیاں ہوگی اس کے لیے بڑی ہلاکت اور بڑی بربادی ہے. مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے مخالف تھے، لیکن مخالفین میں بعض شریف الطبع تھے کہ مخالف کے باوجود گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ان چیزوں کو پسند کرتے تھے. بعض مخالف میں اتنے سخت تھے کہ وہ زبان درازی بھی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو، غلاموں کو اور لونڈیوں کو تنگ کیا کرتے تھے. بعض تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زبان درازی کرتے اور بعض غائبانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہتے تھے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ اس لیے کیا ہے کہ وہ لوگوں کو قریب کر کے مال اکٹھا کرنا چاہتا ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ سارے عرب کو اپنے ماتحت کر کے حکمرانی کرنا چاہتا ہے. ہمزہ کے معنی غیبت یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے عیوب کا تذکرہ کرنا، اور لمزہ کے معنی آمنے سامنے کسی کو طعنہ دینے اور برا کہنے کے ہیں. یہ دونوں ہی چیزیں سخت گناہ ہیں. غیبت کی وعید قرآن و حدیث میں بہت زیادہ ہیں. بعض مفسرین نے فرمایا ہے ہمزہ اسے کہتے ہیں جو زبان سے عیب بیان کرے، اور لمزہ اسے کہتے ہیں جو ہاتھ کے اشارے سے عیب بتلائے. مثلا کسی کا قد چھوٹا ہے تو ہاتھ کے اشارے سے کہے کہ وہ اتنا چھوٹا ہے. کوئی نابینا ہے تو آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر بتائے کہ وہ نابینا ہے. کسی کا گنگا ہونا زبان نکال کر بتلائے وہ بول نہیں سکتا. ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ قد آور تھیں اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا قد سب سے چھوٹا تھا. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ کوئی پیغام لے کر آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے. حضرت عائشہ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا کہ اس نے پیغام بھیجا ہے. اس کے چھوٹے قد والی ہونے کی طرف اشارہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. فرمایا اے عائشہ، اس طرح کرنا بڑا گناہ ہے، چاہے کوئی حاضر ہو یا غائب ہو. اس طرح اشارہ کر کے تو نے جو تحقیر کی ہے اگر یہ سمندر میں ملا دی جائے تو اس گناہ کی وجہ سے سمندر کڑوا ہو جائے. اگر وہ چھوٹے قد کی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو اتنا قد دیا ہے. گویا یہ اللہ رب العزت کی ذات پہ اعتراض ہوا. اگر بندے کے اختیار میں ہو تو کوئی شخص دنیا میں بونا نہ ہو، یہ تو رب تعالیٰ کا کام ہے. تو کسی کا عیب بیان کرنا، دل آزاری کرنا بڑا گناہ ہے، موجود ہو یا غائب ہو. الذی جمع مالا وعددہ، تیسرا وہ شخص ہے جس نے مال جمع کیا ہے. مکہ مکرمہ میں ولید بن مغیرہ سب سے بڑا مالدار تھا اور اس کے 13 بیٹے تھے اور بہت صحت مند تھا. وہ مال بار بار گنتا تھا. جب بھی گھر میں آتا تھا تو مال گنتا رہتا تھا کہ میرے مال میں سے کسی بیٹے یا کسی بہو نے کم تو نہیں کر دیا. گن گن کر خوش ہوتا تھا اور وہ یہ گمان کرتا تھا کہ بے شک اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، کبھی اس کا مال ختم نہیں ہوگا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی کہتا ہے میرا مال ہے میرا مال ہے. انسان کا مال تو وہی ہے جو اس نے کھا پی کر ختم کر دیا ہے اور پہن کر بوسیدہ کر دیا ہے یا صدقہ کر کے آگے اپنے لیے ذخیرہ جمع کر لیا ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تو سب وارثوں کا ہے، اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور بخاری شریف کی یہ روایت ہے جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو قبر تک 3 چیزیں ساتھ جاتی ہے، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہے اور تیسری چیز ساتھ رہتی ہے.
رشتہ دار ماں باپ اولاد واپس آ جاتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا۔ دوسری چیز مال چارپائی وغیرہ یہ سب واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھے، مردے کے نیچے قبر میں چٹائی روئی وغیرہ ڈالنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ نیچے چٹائی ڈال دیتے ہیں اور بہانہ بناتے ہیں کہ زمین گیلی تھی، زمین نمی تھی۔ یہ سب غلط ہے۔ انسان کے ساتھ صرف عمل جاتے ہیں اور کچھ نہیں جاتا۔ اگر انسان کے عمل اچھے ہیں تو تا حد نظر اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، چاہے کتنی ہی تنگ قبر میں اس کو دفن کر دیا جائے۔ اور اگر انسان کا اعمال صحیح نہیں ہے تو چاہے کتنی بھی چوڑی قبر میں انسان کو دفن کر دیا جائے، اس قبر کو انسان کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے، ایک پسلی دوسری پسلی میں مل جاتی ہے۔ تو اس لیے قبر کا چوڑا ہونا اور قبر کا تنگ ہونا اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ انسان کے جیسے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق انسان کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ تو قبر کی اچھائی برائی عمل کے ساتھ ہے، چٹائیاں بچھانے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، تو فرمایا جس شخص کے اندر یہ تین چیزیں جمع ہوگی تو اس کے لیے بڑی ہلاکت ہوگی۔ وہ البتہ ضرور بضرور اس کو ڈالا جائے گا چور چور کر دینے والی میں، یعنی توڑ پھوڑ دینے والی میں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ توڑ پھوڑ دینے والی کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو اللہ رب العزت نے جلائی ہے۔ وہاں پر نہ موت آئے گی اور نہ وہاں پر زندگی ملے گی، بلکہ درمیانی حالت رہے گی، اس لیے کہ وہاں پر سزا دینا مقصود ہے۔ آگ کا ایک شعلہ کافی ہے، لیکن مقصد تو سزا دینا ہے۔ اور وہ آگ ایسی ہے کہ سر سے پاؤں تک ہر چیز کو جلائے گی، ظاہر باطن دل تک اس کا اثر پہنچے گا۔ دل ایسے جلے گا جیسے ہاتھ جلتا ہے۔ وہ آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہوگی۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، کہ اس میں نہ انسان مرے گا اور نہ جیے گا۔ صرف آگ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ گرم پانی اس کے سر پر ڈالا جائے گا جس سے سارا چمڑا ادھڑ جائے گا، پانی پلایا جائے گا، اتڑیاں کٹ کے باہر نکل آئے گی۔ اتنا خطرناک معاملہ انسان کے ساتھ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتے ہیں جب بھی ان کی کھالیں جل جائے گی ہم ان کے لیے دوسری کھالیں تبدیل کر دیں گے۔ بھڑک کتنی ہوگی کہ اللہ رب العزت کی پناہ، وہ کہے گا مجھے کھانے کے لیے کچھ ملے میں کھاؤں۔ زقوم اور ذریعے اور غسلین کے کھانے کے علاوہ اس کو اور کچھ نہیں ملے گا۔ وہ اتنا کڑوا کھانا ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا ایک قطرہ سمندر میں گر جائے تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے، اور اتنا بدبودار کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں گر جائے تو مشرق سے لے کر مغرب تک سارے اس کے بدبو کی وجہ سے مر جائے۔ پیاس کا عذاب الگ ہوگا، پینے کے لیے ایسا گرم پانی دیا جائے گا کہ ہونٹ جل جائیں گے، جہنم میں بد شکل ہو کر رہیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کوڑی اوپر والا ہونٹ ناک کی نوک کے ساتھ لگ جائے گا اور نیچے والا ہونٹ لٹک کر ناف کے ساتھ لگ جائے گا، بڑی بری شکل ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور وہ آگ دلوں تک پہنچ جائے گی، بے شک یہ آگ ان پر بند کی ہوئی ہوگی، آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں جگڑ کر راکھ کر دیا جائے گا، وہ پہلو نہ بدل سکے، اس لیے کہ اتنی خطرناک اس آگ کی لپٹیں ہوگی، گویا کہ انسان کو ان لپٹوں کے اندر بند کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے ہر طعنہ دینے والے اور عیب جوئی کرنے والے کے لیے، الذی جمع مالا وعددا، اور وہ شخص جس نے اپنے مال کو جمع کیا اور اس کو شمار کرتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، اور وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، ضرور بے ضرور اس کو حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو معلوم ہے وہ توڑنے پھوڑنے والی چیز کیا ہے۔ حطمہ کا معنی ہے توڑنے پھوڑنے والی چیز۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی، انہا علیہم مؤصدہ، بے شک آگ کو ان پر موندھ دیا جائے گا، یعنی آگ کو ان پر بند کر دیا جائے گا، فی عمد ممددہ، اور لمبے لمبے ستونوں میں ہوں گے، یعنی آگ کی بڑی بڑی لپٹیں ہوگی
اور اوپر سے آنکھ کو بند کر دیا جائے گا، پھر انسان ان لپٹوں سے باہر نہیں نکلے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔